قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ فرما دیجئے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں خلط ملط کر دے کئی فرقوں میں، پھر بعض کی لڑائی کا مزہ چکھیں۔ دیکھیں کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ ساتھی مل کے بیٹھیں، قریب ہو گئے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ جب تم خشکی میں یا تری میں کہیں بھی تم کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ اور مشرکین کا حال اس وقت یہ ہوتا ہے، اگرچہ آگے پیچھے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے ضروریات طلب کرتے ہیں، لیکن جب ایسی مصیبت میں پھنس جائیں جس میں ان کے دل بھی گھبرانے لگے اور دماغ ان کے معوف ہونے لگیں تو ایسی صورت میں وہ بھی خالص گڑ گڑا کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے دے تو ہم اس کی پوری فرما برداری کریں گے، شکر گزار بندے بنیں گے، لنکونن من الشاکرین۔ اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ نے بطور شکوے کے فرمایا ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید متنبہ فرمایا ہے کہ جس طرح تمہیں خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، تمہارے اوپر حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تم گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہو اور یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہم اب تیری فرما برداری کریں گے، پھر جب ہم آپ کو نجات دیتے ہیں تو تم بھول جاتے ہو پچھلی پکڑ کو۔ تمہارے دماغ میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ اب وہ ٹل گیا، ختم ہو گیا، اب تو نہیں آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ وہ جو پہلے تمہارے اوپر عذاب بھیجنے پر قدرت رکھنے والا تھا اور تمہیں حالات میں پھنسایا اور پھر نکالا بھی تمہارے آہوزاری سے، وہ اب بھی قادر ہے کہ پھر تمہارے اوپر کوئی حالات مسلط کر دے۔ قل هو القادر، آپ فرما دیجئے وہ قادر ہے تمہیں اس ظلمات البر والبحر سے نجات دینے کے بعد بھی قادر ہے اس بات پر علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ اوپر سے عذاب کی بہت ساری صورتیں پہلی قوموں میں آئی ہیں، موجود ہیں، ان کی نشانیاں۔ جو قوم لوط پر عذاب آیا وہ اوپر سے بھی آیا اور نیچے سے بھی آیا، اور قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ بھی اوپر سے بھی آیا نیچے سے بھی آیا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ اوپر سے پتھر برسے، اور یہاں فرمایا تمہارے اوپر بھی بھیجیں، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجیں۔ تو ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا کہ زمین کا وہ طبق پورا اٹھا کر آسمان کے قریب کر کے الٹ دیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم میں جو عذاب آیا وہ بھی دونوں طرف سے آیا ہے، اوپر سے بارش برسی اور نیچے سے چشمہ جاری ہوا، پانی اتنا ہو گیا کہ سارے غرق ہو گئے سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہی بچے بس۔ اسی طرح باقی قوموں پر بھی عذاب مختلف قسم کے اوپر سے اور نیچے سے آتے رہے۔ تو فرمایا اب بھی ہم اس وقت اس امت کو خطاب کر کے فرمایا اب بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب برسا دے
تمہارے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اب اس کے نمونے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں۔ اوپر سے عذاب آتے ہیں آندھیوں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، یہ اوپر سے عذاب آتے ہیں، اور نیچے سے عذاب آ رہے ہیں زلزلے کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں۔ یہ تو نمونے اب بھی موجود ہیں، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا، تینوں دعائیں مانگی۔ ایک موقع پر ایک دعا قبول ہو گئی، دو دعائیں قبول ہو گئیں، پھر اللہ کے نبی نے مانگا، پھر دعائیں وہی دو دعائیں قبول ہوئی۔ یہاں تین طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے، ایک یہ کہ اوپر سے عذاب ہے، دوسرا یہ کہ نیچے سے عذاب آئے اور پوری قوم کو ہلاک کر دے، اور تیسرے عذاب کا تذکرہ ہے وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، تمہیں فرقوں میں تبدیل کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو بعض کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو مزے چکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو پہلی دو دعائیں تو قبول ہو گئیں کہ اجتماعی طور پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو پوری امت کو ہلاک کر دے، اجتماعی طور پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا قیامت کے دن تک جو نیچے سے اور پوری قوم کو ہلاک کر دے۔ کسی علاقے میں خاص افراد کو بطور تنبیہ کے باقی امت کے لیے عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت ہلاک ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس عذاب سے تو یہ امت محفوظ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیسری دعا بھی کی ہے، یا اللہ میری امت کے افراد کو آپس میں بھائی بھائی بنا کے رکھ اور ان میں کبھی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی، بطور امتحان کے اس کو باقی رکھا۔ اب ہر میدان میں طبقات ہیں، مذہب کے میدان میں آئیں تو یہاں مذہبی طبقات ہیں، مذہبی فرقے ہیں، اور سیاست میں آئیں تو سیاسی فرقے ہیں، قوموں کے میدان میں تو قومی فرقے ہیں، علاقائی سطح پر فرقے ہیں، زمین کی تقسیم میں فرقے ہیں، اور تجارت کے میدان میں فرقے ہیں، ہر میدان میں فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا وہ ان فرقوں سے بچے گا، وہ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے گا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یوں تقسیموں میں اس طرح مبتلا ہوں گے کہ نہ رات کا سکون اور نہ دن کا سکون، امن اور حفاظت، ساری نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو متنبہ فرمایا ہے اور ہم نہیں مان رہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے۔ ہم ذرا ادھر متوجہ ہوں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، کہ تمہیں خلط ملط کر دیں گے مختلف فرقوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض، بعض کی لڑائی کی مزے چکھیں گے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آخر میں مجھے اور آپ کو ہر ایک انسان کو الگ الگ خطاب کر کے فرمایا تو دیکھ کیسے ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یفقہون، آگے پھر غیب کا صیغہ استعمال فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اگر نہیں سمجھتے تو یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھیں، تو اس کے بعد ایسا معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، پھر سمجھ بھی نہیں آتا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، انفرادی اجتماعی معاملات کو دیکھیں، اتحاد سے درمیانہ راستہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرما دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، علی اس بات پر، ان یبعث علیکم کہ تمہارے اوپر بھیجے، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے،
او یلبسکم یا خلط مل کر دے تم کو شیعا کئی فرقوں میں، ویذیق اور چکھائے بعضکم تمہارے بعض کو باس بعض بعض کی لڑائی کا مزہ۔ انظر دیکھ کیف نصرف الآیات کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں، لعلہم تاکہ لوگ یفقہون سمجھیں۔